بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کا 12واں مرحلہ، اور آج اس کی 8ویں فصل جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اللہ تعالیٰ کا کلام۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ، صفات ذاتیہ یہ وہ تعریف کرتے ہیں علم کلام والے اور حکماء میں سے بھی کہ ذاتیہ وہ ہوتی ہیں کہ جس کی دوسری طرف یعنی نقیض کو اس ذات کے ساتھ متصف نہ کیا جا سکے۔ مثلا یعنی علم ہے، اللہ عالم ہے، تو علم ذاتیہ اس لیے ہے کہ وہ جہل سے اللہ تعالیٰ کو متصف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کی قدرت کو اس لیے اس کو ذاتیہ کہتے ہیں کیونکہ اس کی نقیض جو ہے عجز، اس کو اللہ تعالیٰ سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح حیات ہے یعنی حی زندہ، اس لیے اس کو ذاتیہ کہتے ہیں کہ اس کی نقیض جو ہے موت کو وہ اللہ تعالیٰ پر آپ نہیں اس کو اپلائی کر سکتے۔ تو یہ ہو گئی صفات ذاتیہ کی ایک قسم۔ دوسری ہے صفاتیہ، یعنی وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی صفت اس لیے قرار پاتی ہے کہ اس کی دوسری طرف جو ہے اس کو وہ موجود ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ خالق کہلاتا ہے کس وجہ سے؟ مخلوق کی وجہ سے، مخلوق کو خلق کرنے والا خالق۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے تو مرزوق کی وجہ سے بھائی رزق دے گا۔ تو اسی طرح اب ایک جو عنوان ہے صفات سم اور بصر کا، اس کو بھی وہ ذاتی کہتے ہیں لیکن سامع مسموع کو چاہتا ہے۔ اسی طرح بصر جو ہے، اللہ تعالیٰ اگر بصیر ہے تو وہ مبصر کو چاہتا ہے کہ جس کو کی بصارت جس کی طرف دیکھا جائے، جس کو سنا جائے وہ مسموع، جس کو رزق دیے جائے وہ مرزوق، جس کو خلق کیا جائے وہ مخلوق۔ تو دوسری طرف کی وجہ سے یہ صفت کا عنوان آ رہا ہے، مخلوق کی وجہ سے، مرزوق کی وجہ سے، یعنی مفعول کی وجہ سے یہ اس میں فاعل کا عنوان جو صفت آ رہی، اس لیے اس کو صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ صفاتیہ لکھ دیا، صفات فعلیہ۔ اب اس جو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے ارادہ۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ ارادہ جو ہے یہ کون سی صفت ہے، آیا یہ ذاتیہ میں سے ہے یا فعلیہ میں سے؟ سب سے پہلے تو اس کی تعریف کریں۔ جو اس متن میں مصنف نے ارادہ کی کیا تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا بالنظام المصلح، یعنی کسی ایسے سالے نظام کے تحت ہو، یعنی اس کا تعلق، ارادے کا تعلق وہ کہتا ہے کہ علم سے ہے، خود علم ارادہ نہیں ہے۔ جب یہ ارادہ متعلق ہوتا ہے یعنی خلق سے متعلق ہوتا ہے، اور وہ بھی یعنی وہ بہترین ہو، حکمت کے تحت ہو، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم بکون الفعل خیرن، کہ بکون الفعل خیرن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خیر ہے، اس کا علم خیر ہی خیر ہے، تو اس سے جو فعل صادر ہوگا بکون الفعل خیرن، کہ وہ فعل جو ہوگا وہ خیر ہوگا، بہتر ہوگا، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوگا، کیونکہ علم میں جہل نہیں تو اس لیے یہاں پر نقص نہیں آ سکتا۔ تو یہ اس یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادے کا تعلق فعل سے ہے، تو اس لیے اس کو ایک جہت سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہیں، لیکن دوسری طرف سے کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق علم سے ہے بکون العلم خیرن، علم سے، اور علم جو ہے وہ صفات ذاتیہ میں سے ہے، اس لیے کچھ اس کو ذاتیہ میں سے قرار دیتے ہیں۔ اور پھر ارادہ کی تعریف یہ ہم مشیت کے باب میں کر چکے ہیں۔ تو ارادہ خالق اور ارادہ مخلوق یہ ہم بالکل عرض کر چکے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کرے، چاہے تو نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ایسے ہے کہ ان شاء فعل،
وَإِن لم یشا لم یفعل. اور مخلوق کے لیے کیا ہے کہ ان شاء فعل وَإِن شاء ترک. یہ فرق کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہی کرتا ہے. جس کا ارادہ کر لیا اس کو وہ کرے گا ہی کرے گا. اب دیکھیں گے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے. اس کا ارادہ اس کا فعل ہی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے. یہ جو کن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ اس کا ارادہ ہوا اور وہ ہوگی. یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ کرتا ہے، اس میں دوسری طرف نہ کرنے والی نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، لم یشاء، وہاں پہ چاہنے والی نہیں ہے، وہاں پہ لم یفعل، وہ نہیں کرے گا. اس کو کہتے ہیں ایک طرفہ. اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسے کر دیتا. بھئی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی کیا ہے، اس میں دوسری طرف نہیں، کیونکہ دوسری طرف اس کو چاہا ہی نہیں، کیونکہ اس کو نہیں چاہا تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اب آ گیا کہ یہ مخلوق کا ارادہ کیسے ہوتا ہے. مخلوق کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے کرے اور ہو سکتا ہے اس کو ترک کر دے، یعنی نہ کرے. یعنی دو طرفیں. یہ ممکن کی صفت ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہو سکتا ہے اس کو وجودی کرے اور ہو سکتا ہے وہ اس کو نہ کرے. دونوں طرف اس کے لیے برابر ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے نہیں ہے. بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ارادے کو بالکل مخلوق کے ارادے سے مشابہ کر دی ہے. اسی طرح اب یہاں پر ہم نے ارادے کی تعریف کے بعد کہ ارادہ اس کا ایک تعلق علم سے ہے کہ بکون الفعل خیرا. دوسرا ارادہ کس چیز کا کیا ہے؟ فعل کا. یعنی ارادہ مراد کو چاہتا ہے نا، کس چیز کا ارادہ کیا؟ جس کو بنانا ہے اس نے. ایک تعلق اس کے ساتھ ہے اور ایک تعلق اس کے ساتھ ہے. بعض لوگوں نے اسے صفات ذاتیہ میں سے قرار دیا، بعض لوگوں نے اسے علم کی طرف، چونکہ بعض گشت ہوتی اس وجہ سے ذاتیہ ہے، اور چونکہ مراد کو چاہتا ہے اس لیے اس کی طرف بھی دیا ہے. البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت کی صفت ہے، یعنی یہ صفت ذاتیہ ہے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ صفت، اور اس صفت کی یہ صفت ہے. تو صفت کی صفت عین ذات یہ ہے جو کہتے ہیں وہ تو بالکل ہی باطل ہے. صرف وہ ویسے حقائق میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت چاہتی ہے کہ وہ موصوف کا غیر، اور موصوف گواہی دیتی ہے کہ وہ صفت کی غیر ہے. تو یہ غیر ہے. البتہ پہلی صفات جو ذاتیہ میں سے اگر اس لحاظ سے شمار کیا جائے تو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی صفات ہیں، تو علم، قدرت، حیات وہ بنیادی صفات ہیں، اور یہ ان صفات کی صفات ہیں، ان کا لازمہ ہے. اس کو جب دیکھیں گے تو اس کی بازگشت علم کی طرف ہوگی پہلے، پھر ذات کی طرف ہوگی. اور اس کے بعد ارادہ کی تعریف جو ہم نے آپ سے عرض کی، اس وجہ سے ارادہ خالق اور ارادہ مخلوق میں فرق ہے. تو یہ صفت ذاتی جو ہے یہ اس لحاظ سے نہیں بنتی. جو آج کل جس طرح سوال کیے جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، اس سے پہلے ارادہ نہیں کیا تھا، کیونکہ ارادہ جو ہوتا ہے پہلے نہیں ہوتا پھر بعد میں ہوتا ہے. ایک تغیر لازم آتا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر لازم آئے گا، جبکہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر ہو، اس میں ثبات ہے. اس کے بعد دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی ہے کلام. اس کو بھی اس فصل میں مصنف نے اختصار کے ساتھ اس کی صرف تعریف کی ہے، تھوڑی سی وضاحت کی ہے، مزید تفصیل بعد میں آئے گی، اس لیے ہم اتنا ہی بیان کریں گے کہ کلام کی کیا تعریف ہوتی ہے. ما فیہ الضمیر، جو ضمیر میں، ما فی الضمیر، جو ضمیر میں ہوتا ہے اس کے اظہار کا نام. جو میرے ذہن میں ہے میں نے اس کو اظہار کرنا، جو میں نے اظہار کیا وہ کس طرح کروں گا؟ کلام کے ذریعے سے. ما فی الضمیر کے اظہار کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کلام کہتے ہیں. اب یہاں پر یہ مسئلہ انسان کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے کیا صفت ذاتی ہے یا اسی طرح یہ صفت فعلی صفات میں سے ہے؟ تو عرض کیا تھا کہ یہ جو کلام ہے جو علم کے تحت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کلام کرتا ہے جو علم میں ہوتا ہے اسی کو اظہار کرتا ہے، جو ہمارے علم میں ہوتا ہے اسی کا
اس علم کے اظہار کا نام کلام ہے، تو یہ کلام صفت ہے علم کی، اس لیے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہے، بلکہ صفت کی صفت ہے، اور اس کلام کا تعلق خارج سے ہے، اس لیے کیونکہ جس سے کلام کیا جا رہا ہے یا جس چیز کو ظاہر کیا جا رہا ہے، تو یہ صفات فعلیہ میں سے بھی اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے دلالت ہوتی ہے، جو کلام ہوتا ہے کیا کرتا ہے، کلام جو ضمیر میں اس کا اظہار کرتا ہے، یعنی دلالت، لفظ دلالت کرتا ہے جیسا کہ معنی مدلول پر، لفظ جس چیز کے لیے اظہار ظاہر کیا جا رہا ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے، لفظ کی دلالت معنی پر ہوتی ہے، یہ معنی مدلول کے لیے اسی لیے۔ اب یہ جو لفظ بولا جا رہا ہے، ذہن میں ایک علم ہے، تو وہ کسی شے پر کے لیے بولا جا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دلالت، یعنی لفظ کسی چیز کے لیے اس پر دلالت کر رہا ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اب یہ دلالت ہوتی ہے دو قسم کی، ایک دلالت وضعی، یہ اعتباری ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دلالت حقیقیہ۔ خود جو اپنے اثر، اپنے معلول کے ذریعے سے جس چیز کو ظاہر کیا جائے، اثر مؤثر پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو وہ دھواں اثر ہے، تو وہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ خود دلالت کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کس کو کیا آگ لگی ہوئی ہے، یعنی خود معلول جو ہوتا ہے وہ علت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ جو دلالت ہے یہ دلالت حقیقیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لفظی دلالت ہے، جو کلام کی دلالت ہے، وہ دو طرح سے ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک تو آپ اللہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا، یہ کلام کی پہلی قسم ہوگی۔ اس کلام سے یہ مراد ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ چاہے تو کرے، ایک وقت میں کرتا اور ایک وقت میں نہیں کرتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے، انبیاء سے کلام کیا، یہ وہ کلام، یہ کلام، یہ اس کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ یعنی اعتباری، یعنی ایک وقت میں کرے ایک وقت میں نہ کرے۔ ایک دفعہ کلام سے مراد خود اس کا اثر اور خود اس کا معلول ہے، یہ دلالت حقیقیہ ہے۔ یہ دلالت اعتباری ہے، یہ دلالت حقیقی، کلام حقیقی۔ کلام حقیقی کیا ہے؟ خود جو مؤثر ہے، جو اثر ہے، اور خود وہ جو معلول، علت کا معلول ہے، یہ خود کلام ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے بات ہے، ہم تو کہتے ہیں جو لفظ ہے وہی کلام ہوتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ لفظ بولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، حدیث میں کیا کہہ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کو کیا کہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ۔ خود حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، یہ ہوتا ہے وجودی کلمہ۔ اسی طرح ما نفدت کلمات اللہ، یا کلمات رب کا، تیرے رب کے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں، کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں۔ سمندر سے یا بن جائے درخت، کلمات، یہاں پر کلمات سے کیا مراد ہے؟ وہ کلمہ کون سا بھائی؟ وہ لفظی کلمہ، اللہ بولتا جا رہا بولتا جا رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وجودات ہیں، ہر وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ یہ دلالت حقیقی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلی ہے، کیونکہ جو حضرت عیسیٰ ہیں، جو تمام موجودات ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فعل۔ اس لیے یہ جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے، یہ کلام بھی اور یہ کلام بھی، تو یہ جو لفظی کلام ہوتا ہے اور یہ حقیقی کلام خود اس کی معلول اور مخلوق ہے۔ اور یہ خود جو ہے، جیسے اگر آ گیا قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے، تو یہ مخلوق ہے۔ اس پر احادیث ہیں، وہ آگے انشاءاللہ مباحث میں آئیں گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔